السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واکبر تکبیرا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسل رسولہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفاۃ، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس وقت تک ہوتا ہوں جب تک اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ حرکت میں رہتے ہیں۔ تو یہ ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت تک بندے کے ساتھ ہونا جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی حقیقت میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں۔ اب اگر انسان کو کوئی بہت بڑا MNA MPA یا علاقے کا چودھری یا سردار کہہ دے کہ میں فلاں بندے کے ساتھ ہوں، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا۔ وہ بہت شخص انتہائی زیادہ خوشی محسوس کرے گا کہ فلاں بندہ جس کی بہت اپروچ ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہے، مجھے کسی بھی پریشانی کسی بھی تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا۔ مگر اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک اس کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں۔ تو نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں مسنون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب تک بندہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، جگہ سے نہیں اٹھتا، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے بھی ہم حالت روزہ میں ہیں تو ہمیں ہر وقت اپنے جو زبان ہے، اپنے لبوں کو حرکت میں رکھنا چاہیے ذکر اللہ کے ساتھ۔ ذکر کی فضیلت کے متعلق ایک اور حدیث معاذ بن حبل جس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکے مگر وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔